یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے، حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ، تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بیہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ وبشر المومنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔